بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آج مختصر القدوری کا سبق نمبر 37 ہے، اور آج کے سبق میں ہم باب سجود التلاوہ یعنی سجدہ تلاوت کا بیان ہم شروع کر رہے ہیں۔ سجدہ تلاوت یعنی قرآن مجید کے اندر 14 مقامات آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ ایسے ہیں کہ ان میں سے وہ اس آیت پر جب امام پہنچتا ہے یا آپ خود تلاوت کرتے ہوئے پہنچتے ہیں تو فوراً اس کے بعد آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں قرآن مجید کے پیج پر بھی سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ السجدہ کے مطلب یہ کہ یہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور وہ سجدہ واجب ہوتا ہے، اس کو ہم سجدہ تلاوت کہتے ہیں کہ تلاوت کے دوران یہ سجدہ آ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ 2-3 قسم کی آیتیں ہوتی ہیں، یہ 14 مقامات میں 3 قسم کی آیتیں ہوتی ہیں کم از کم۔ ایک تو ان آیتوں کے اندر یہ ذکر ہوتا ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کرو، تو پھر وہ حکم ہے، اس کو حکم کو بجا لانا ہے تو واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ انبیاء کرام کا عمل ذکر ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا تو پھر ان کی اتباع بھی واجب ہے، وہ بھی ہم نے کرنی ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے سجدے سے انکار کیا ہے، تو وہاں پہ ہم نے ان کی مخالفت کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو اس لیے یہ 3 طرح کی آیات ہوتی ہیں اور 14 مقامات ہیں، اور اس میں احناف کے نزدیک بھی 14 ہیں اور شوافی کے نزدیک بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں سورہ صاد کا سجدہ وہ نہیں کرتے، اور سورہ حج کے اندر جو 2 سجدے وہ اس کو دونوں وہ شمار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 14 مقامات بھی ہم گنواتے ہیں، اور آج سجدہ تلاوت کے کچھ مسائل اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آج ڈسکس کرتے ہیں۔ باب سجود التلاوہ فی القرآن 14 سجدة فی آخر الاعراف وفی الرعد وفی النحل وفی بنی اسرائیل ومریم والأولى فی الحج والفرقان والنمل وألف لام میم تنزیل وصاد وحامیم السجدہ والنجم والانشقاق والعلق۔ والسجود واجب في هذه المواضع التالي على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد، فإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه، فإن تلا المأموم لم يلزم الإمام ولا المأموم السجود، وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة، فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم، ومن طلع آية سجدة خارج الصلاة ولم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لهما أجزأته السجدة عن التلاوتين، وإن تلاها في غير الصلاة فسجدها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجدها ثانيا ولم تجزه السجدة الأولى، ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة، ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام۔ پورے باب کا خلاصہ ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں۔ باب سجدۃ التلاوہ، عدد السجود سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ سجدوں کی تعداد کتنی ہے، اور مواضع کہ ان کی کون کون سے مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر، کن کن مقامات پر یہ سجدہ کی آیات ہیں، اور نمبر 2 وصف السجود یعنی یہ سجدہ کرنا اس کا حکم کیا ہے، واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے۔ نمبر 3 ہم بات کریں گے یہاں پہ کہ امام اور مقتدی، اس سے متعلق بات کریں گے کہ امام اگر سجدہ تلاوت کر لے تو مقتدی پر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور مقتدی اگر کر لے تو امام پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہم بات کریں گے سماع المصلی من غیر المصلی، یعنی نمازی آدمی غیر نمازی سے سجدہ تلاوت سن لے تو کیا نماز کے اندر سجدہ تلاوت وہ اس پہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا۔
اور نمبر 5 استتباع و سجود ثانیتی للعکس، یعنی دوسرا ایک ہی مرتبہ باہر نماز میں اس آیت کو تلاوت کیا اور اسی آیت کو پھر بعد میں نماز کے اندر جا کر تلاوت کر دیا، تو کیا یہ جو نماز کے اندر تلاوت کیا ہے آیت سجدہ اور اس کا آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد اس کا سجدہ بھی آپ نے ادا کر لیا نماز کے اندر، تو کیا یہ جو پہلے خارج نماز میں آپ نے اسی آیت کو تلاوت کیا تھا تو کہ یہ جو دوسرا نماز والا ادا کیا ہوا سجدہ تلاوت یہ خارج نماز میں جو پڑھی ہوئی آیت سجدہ تھی اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا ایک ہی سجدہ دونوں آیتوں کے لیے یا نہیں ہوگا، اس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اور نمبر 6 التداخل، یعنی ایک ہی مجلس کے اندر پڑھے جانے والے سجدوں کے اندر آپ نے تداخل کرنا ہے کہ ان کی طرف سے ایک ہی آیت کو اگر آپ نے ایک ہی مجلس میں 10 20 30 مرتبہ بھی پڑھ لیا تو ایک ہی سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ نمبر 7 کیفیت السجود، سجدہ کا طریقہ کیا ہے سجدہ تلاوت ادا کرنے کا، اس سے متعلق ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ کل سجدے 14 اور ان کے یہ جو صورتیں ہیں جہاں جہاں پہ یہ واقع ہیں تو وہ آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ اعراف کے اندر یعنی الف لام میم صاد جو 8ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 9ویں پارے کے آخر میں جا کر مکمل ہوتی ہے، تقریباً 3 پاؤں کے جا کر اس پہ مکمل ہو جاتی ہے، تو وہ یہاں پہ اس کے سورہ اعراف کے آخر میں بالکل یہ سجدہ ہے۔ اور دوسرا سجدہ سورہ رعد کے اندر ہے 13ویں پارے میں، اور چوتھا ہے سورہ نحل کے اندر 14ویں پارے میں، اور چوتھا سجدہ ہے سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اس کے آخر میں ہے، اور اس کے بعد 5واں سجدہ ہے سورہ مریم کے اندر، وہ کاف ہا یا عین صاد 16ویں پارے میں جو صورت ہے اس کے اندر ہے، اور اس طریقے سے چھٹا سجدہ ہے سورہ حج، اور سورہ حج کا پہلا سجدہ وہ حناف کے نزدیک لازم ہے اور شافعی کے نزدیک دوسرا بھی ہے، اس میں 2 سجدے ہیں کل ٹوٹل، ایک آخر میں اور ایک شروع میں، لیکن حناف کے نزدیک پہلا ہے۔ اور نمبر 7 سورہ فرقان کے اندر ہے، اور نمبر 8 سورہ نمل 20ویں پارے کے اندر جو 19ویں پارے میں جو صورت ہوتی ہے اور اس میں ہے یہ سجدہ، اور اس طریقے سے الف لام میم تنزیل یہ 9واں سجدہ ہے، الف لام میم تنزیل صورت کے اندر ہے، اور نمبر 10 سورہ صاد کے اندر ہے، نمبر 11 حامیم السجدہ، نمبر 12 سورہ نجم، اور نمبر 13 سورہ انشقاق، اور نمبر 14 سورہ علق، یہ آخری دونوں سجدے آخری پارے کے اندر ہیں۔ تو یہ کل مقامات ہیں 14 مقامات ہیں 14 سجدوں کے۔ تو سب سے پہلی بحث یہاں پہ باب کی شروع کرتے ہیں کہ عدد السجود، کہ سجدوں کی تعداد کتنی ہے، تو وہ 14 ہے۔ فرمایا فی القرآن 14 سجدتاً، کہ قرآن مجید کے اندر کل 14 سجدے ہیں۔ کہاں کہاں پہ ہیں؟ فرمایا فی آخر الاعراف، سورہ اعراف کے آخر میں، وفی الرعد، سورہ رعد کے اندر، وفی النحل، سورہ نحل کے اندر، وفی بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، ومریم، اور سورہ مریم کے اندر، والاولی فی الحج، اور سورہ حج کے اندر پہلا سجدہ، والفرقان، اور سورہ فرقان کے اندر، والنمل، اور سورہ نمل، والف لام میم تنزیل، والصاد، وحامیم السجدہ، والنجم، والانشقاق، والعلق۔ تو یہ کل 14 سجدے انہوں نے گنوا دیے۔ اب آگے دوسری بحث شروع ہو جائے گی کہ سجدہ کا وصف کیا ہے، کہ ان جگہوں پہ جب یہ آیتیں آئیں گی تو سجدہ کرنا یہ کیا سنت ہے یا مستحب ہے یا کیا ہے، تو کیوں ہم کرتے ہیں، تو اس کا پورا حکم بتا رہے ہیں۔ فرمایا والسجود واجب فی هذه المواضع، واجب ہے ان جگہوں پر سجدہ کرنا، واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ علی التالی، تلاوت کرنے والے پر، والسامع، اور سننے والے پر، سواء، برابر ہے کہ قصد سماع القرآن، کی سننے والے نے قرآن مجید کا قصد کیا ہوا تھا کہ وہ آپ کی تلاوت کو سن رہا تھا اور آپ نے اس کو کر لیا، تلاوت سنا دی اور اس نے اس کے اوپر سیدھا تلاوت لازم ہو گیا، او لم یقصد، یا یہ کہ وہ تلاوت سننے کا قصد ہی نہیں کر رہا تھا، کسی اور کام میں مشغول تھا، آپ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، اس نے سن لیا، تو اس کے اوپر بھی سیدھا تلاوت لازم ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ٹیپ ریکارڈ ہے، ٹی وی کے اندر جو ریکارڈ شدہ تلاوت ہے، یا اس طریقے سے موبائل کے اوپر آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں، لائیو نہیں ہے، تو اس طریقے سے جو آپ آیت سجدہ اگر آپ نے سن لی تو اس سے آپ کے اوپر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا، کیونکہ سجدہ تلاوت کے لیے لازم یہ ہے کہ یعنی اس میں براہ راست آپ کے کانوں میں جو آواز پڑے تو وہ براہ راست وہ تلاوت کر رہا ہو وہ شخص، تو اگر وہ آپ اس کی ریکارڈنگ سنیں گے تو وہ تو براہ راست نہیں کر رہا نا، تو اس لیے فرمایا کہ براہ راست جب نہیں ہو رہی ہے تو ریکارڈنگ سے سننے سے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ ٹیلی ویژن پہ آپ نے
آیتیں سن لی یا یہ کہ موبائل پہ سن لی تو اس سے آپ کے اوپر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر لائیو چل رہی تھی، تراویح کی نماز لائیو چل رہی تھی یا تلاوت لائیو چل رہی تھی اور آپ نے اس دوران آیت سجدہ سن لی ہے تو پھر تو یہ کہ پیچھے اسی وقت وہ شخص تلاوت کر رہا ہے اور اسی ہی کی آواز بعینی ہی آپ کو اسی وقت ہی سنائی دے رہی ہے اور تمیز کے ساتھ بھی، اور آپ تمیز کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور دہرائیے، پھر آپ پہ یہ سجدہ تلاوت لازم ہوگا، ورنہ نہیں۔ فَإِذَا تَلَا الْإِمَامُ آیَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ۔ تیسری بات شروع ہوگی کہ امام کی تلاوت کی وجہ سے سجدہ تلاوت لازم ہوگا مقتدی پر، اور مقتدی نے اگر سجدہ تلاوت کوئی پیچھے پڑھ لیا تو پہلے تو اس کے اوپر قرات کرنا لازم ہی نہیں تھا، اگر اس نے کر بھی لیا تو امام اس کے تابع ہو کر امام کے اوپر سجدہ نہیں، کیونکہ امام کے تابع مقتدی ہوتا ہے نہ کہ مقتدی کے تابع امام ہوتا ہے۔ لہٰذا فَإِذَا تَلَا الْإِمَامُ، اگر امام نے تلاوت کر دی آیت السجدۃ سجدها وسجد المأموم معه، اور مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ کر دے گا۔ فَإِن تَلَا الْمَأْمُومُ، اگر مقتدی تلاوت کر دے لم يلزم الامام ولا المأموم السجود، نہ مقتدی پر نہ امام پر سجدہ تلاوت لازم ہے، کیوں مقتدی پر اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر وہ کرے گا تو پھر تو اس نے امام کی مخالفت کر لی، اور امام پر اس وجہ سے نہیں کہ امام تابع نہیں بن سکتا۔ وَإِن سَمِعُوا، اور اگر انہوں نے سن لیا، اب یہاں سے کہ سماع المصلی من غیر المصلی بحث شروع ہو گئی ہے کہ مصلی نماز پڑھنے والا آدمی وہ غیر نمازی سے سجدہ تلاوت سن لے۔ وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ آیَةَ سَجْدَةٍ، کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں سارے اور اسی حالت کے اندر انہوں نے سن لیا سجدہ تلاوت کی آیت من رجل، ایسے شخص سے لیس معہم فی الصلاۃ، جو ان کے ساتھ نماز میں نہیں ہے، لم یسجدوها فی الصلاۃ، تو وہ اس آیت سجدہ کو نماز کے اندر ادا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نماز والا آیت سجدہ نہیں ہے کہ انہوں نے نماز کے اندر پڑھا ہو اور ان کے اوپر لازم ہو جائے، یہ خارج نماز سے انہوں نے کسی آدمی سے سنا ہے تو لہٰذا اس کا سجدہ تلاوت بھی یہ خارج نماز میں ہی ادا کریں گے۔ وسجدوها بعد الصلاۃ، لہٰذا نماز کے بعد یہ سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ فإن سجدوها فی الصلاۃ، اگر انہوں نے مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور انہوں نے نماز کے اندر ہی سجدہ تلاوت کر لیا، لم تجزہم، یہ سجدہ تلاوت ان کا کافی نہیں ہوگا، تو کیا اشکال ہوا کہ ان کی نماز بھی فاسد ہوگی اس سجدہ تلاوت کی وجہ سے؟ فرمایا ولم تفسد صلاتہم، ان کی نماز تو بہرحال فاسد نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ کہ نماز کے اندر جو انہوں نے سجدہ تلاوت، ٹھیک ہے ایک زائد کام کیا لیکن نماز کے منافی نہیں ہے، یہ نماز سے اس سجدے کا تعلق تو ہے، لہٰذا نماز کے اندر کے انہوں نے گویا کہ ایک کام کیا ہے، لہٰذا ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ومن تلا آیت سجدۃ خارج الصلاۃ، یہاں سے ایک اور بحث شروع ہو گئی جس کا تعلق ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک ہی آیت سجدہ کو خارج نماز میں بھی پڑھ لیا اور پھر نماز میں بھی پڑھ لیا تو اس کے مسائل ہیں، اور دو مسئلے ہیں اس میں ایک دوسرے کی برعکس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ومن تلا آیت سجدۃ، کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی خارج الصلاۃ، نماز سے باہر، ولم یسجدها، لیکن اس کا سجدہ ادا نہیں کیا، حتی دخل فی الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز شروع کر دی، اس نے نماز میں داخل ہو گیا، فتلاها، اور اسی آیت کو دوبارہ اس نے تلاوت کر دیا، وسجد لہما، اور دونوں کی طرف سے اس نے نماز کے اندر سجدہ تلاوت کر لیا، جو خارج نماز میں آیت پڑھی تھی اور جو نماز میں پڑھی تھی۔ فرمایا اجزأتہ السجدۃ عن التلاوتین، فرمایا کہ ان دونوں تلاوتوں سے یہ نماز والا سجدہ کافی ہو جائے گا، خارج نماز میں جو آیت پڑھی تھی اور وہی آیت جب نماز میں پڑھی تو دونوں کی طرف سے، چونکہ جو دوسرا والا ہے وہ قوی ہے، نماز کے اندر پڑھا جانے والا اور اس کا ادا کیا جانے والا سجدہ تلاوت وہ قوی تھا، لہٰذا جو پہلے باہر کا پڑھا ہوا وہ اس سے اتنا زیادہ قوی نہیں ہے، تو وہ قوی جو ہے وہ پہلے پڑھے ہوئے جو ضعیف ہے اس کو اپنا تابع بنا لے گا اور دونوں کی طرف سے یہ قائم مقام بن جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایسا ہوا کہ وَإِن تَلَاهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، اگر اس نے نماز سے باہر آیت سجدہ تلاوت کی، فَسَجَدَهَا، اس کا سجدہ اس نے وہیں پہ ادا کر دیا خارج میں، ثم دخل فی الصلاۃ، پھر نماز میں داخل ہوا، فتلاها، پھر اسی آیت کو دوبارہ تلاوت کیا، سجدها ثانیا، یہاں پہ حکم یہ ہے کہ یہاں پہ دوبارہ یہ آیت نماز کے اندر سجدہ تلاوت کرے گا، وہ جو پہلے والا اس نے خارج نماز میں آیت سجدہ پڑھی تھی وہ یہاں پہ قائم مقام نہیں ہوگی، کیونکہ جو پہلا سجدہ ہے وہ خارج نماز میں اس نے کیا ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تابع نہیں بنا سکتا نماز کے اندر پڑھی جانے والی آیت سجدہ کو، لہٰذا نماز کے اندر جو آیت سجدہ اس نے تلاوت کی ہے اس کے لیے اس نے دوبارہ سے وہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ ادا کرنا ہوگا نماز کے اندر۔ وَلَمْ تُجْزِهِ السَّجْدَةُ الْأُولَى، فرمایا کہ پہلا سجدہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ وَمَنْ كَرَّرَ، یہاں سے تداخل کی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کسی نے مکرر پڑھا، بار بار پڑھا، تلاوت سجدۃ،
واحدتن ایک آیت سجدہ کی کو بار بار تلاوت کر دیا، فی مجلس واحد ایک ہی مجلس کے اندر، یعنی ایک جگہ جہاں پہ ایک کام سے دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوا، ایک ہی کام کر رہا تھا، مثلا تلاوت ہی کر رہا تھا اور ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کمرے کے اندر ہے اور ایک ہی کام کے اندر مشغول ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ ایک مجلس ہے۔ اگر وہ اس نے اپنی ایکٹیویٹی چینج کر دی ہے کہ مطلب ایک ہی مجلس میں تھا لیکن پہلے کھانا کھا رہا تھا یا اس پہلے اسٹڈی کر رہا تھا، اس کے بعد اٹھا اور کچھ اور کام میں مشغول ہو گیا، تو یہ اگرچہ مجلس ایک ہے لیکن کام چینج ہو گیا، تو اس سے مجلس بھی ہم اس کو تبدیل سمجھیں گے۔ یعنی جس کام میں مشغول ہے وہ کام بھی ہو اور اسی کے دوران ہی اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے وہ آیت سجدہ کو کئی مرتبہ پڑھ لے، ایک ہی آیت سجدہ کو۔ اگر 14 آیت سجدہ اس نے پڑھ لی تو پھر تو 14 سجدے ہوں گے، لیکن ایک ہی آیت سجدہ کو اس نے 10 20 30 مرتبہ پڑھ لیا، حفظ کر رہا ہے ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا اور اسی کام میں مشغول ہے، تو فرمایا کہ ایک ہی مجلس ہے، لہٰذا ایک ہی سجدہ ہوگا۔ چونکہ حرج ہے کہ وہ 30 مرتبہ ایک آیت کو پڑھتے تو کیا 30 سجدے اس پہ واجب ہو جائیں گے، تو وہ حرج ہے، دین کے اندر حرج مدفوع ہے، لہٰذا ایک ہی سجدہ ہوگا۔ اجزأتہ سجدۃ واحدۃ، لہٰذا اس کے لیے ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ یہاں سے طریقہ شروع ہو گیا، ومن اراد السجود، کوئی اگر سجدہ تلاوت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کبرا، تکبیر کہے گا، ولم یرفع یدیہ، لیکن کانوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وسجد، اور سیدھا سجدے کی طرف نیت کرے گا کہ میں یہ جو آیت پڑھی ہے اس کو میں ادا کرتا ہوں سجدہ، اس کا سیدھا سیدھا تکبیر کہے گا اور ہاتھ کانوں کو نہیں اٹھائے گا اور دوسری تکبیر کہے گا، اور بس تکبیر کہتے ہی وہ اس کے بعد وہ رکوع سجدے میں چلا جائے گا، ثم کبر، پھر تکبیر کہے گا، ورفع راسہ، اور سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے گا، بس اتنا جب یہ کرے گا تو پھر سلام بھی پھیرنا نہیں ہے۔ فرمایا ولا تشہد علیہ ولا سلامہ، نہیں اس کے اوپر تشہد اور نہیں سلام ہے۔ آخر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کئی مرتبہ ایسا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہم نے کتنی مرتبہ آیت سجدہ تلاوت کی ہوگی لیکن اس کے سجدے غفلت کی وجہ سے ادا نہیں کیے ہوں گے، تو یہ واجب ہے، یاد رکھیں، یہ اس طرح معاف نہیں ہوں گے کہ توبہ سے یا استغفار سے، بلکہ یہ ادا کرنے ہوں گے مرنے سے پہلے پہلے۔ لہٰذا اگر کسی کے ذمہ ہیں تو ایک غالب گمان کر لے کہ میرے اوپر کل کتنے آیت سجدہ ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ ان کو ایک اسٹیمیٹ لگا دے کہ 40 ہیں، 50 ہیں، 70 ہے، 80 ہے، 100 ہے، 2000 ہے، جتنا بھی اپنا ایک اسٹیمیٹ لگا دے کہ تقریباً میرے اوپر اتنے ہوں گے، تو غالب گمان کے اوپر شریعت کا نے اعتبار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو ادا کرنا شروع کر دے، اکٹھے بھی 10 20 30 بھی ادا کر سکتا ہے، اور بس اس طریقے سے دل میں نیت کرے کہ میرے اوپر جتنے بھی آیت سجدہ ہیں ان میں سے میں سب سے پہلا ادا کرتا ہوں، اور اس طریقے سے بھی نیت کر سکتا ہے کہ جن میں جتنے میرے اوپر آیت سجدہ لازم ہیں ان میں سے سب سے آخری ادا کرتا ہوں۔ ہر ایک کے ساتھ یہ نیت کرتا جائے اور بغیر ہاتھ اٹھائے، کانوں کو ہاتھ لگائے بغیر تکبیر کہنی ہے اور سجدہ تلاوت ادا کرنا ہے، اور سجدے کے سے اٹھ کر بس واپس سلام نہیں پھیرنا۔ اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ تو 1 منٹ کے اندر بھی بندہ 5 10 جو ہے وہ آرام سے ادا کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کریں، اور یہ آپ کا یعنی ہوم ورک بھی ہے، اس کے اوپر اپنا ذرا سوچ و بچار کریں کہ کتنے آیت سجدہ میرے اوپر لازم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔